نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ تمام کے تمام معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، انہی میں سے ایک معجزہ آپ کا یہ معراج بھی ہے۔ آپ کو یہ معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا پہلا حصہ جو ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ اب معراج کا دوسرا حصہ کہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب آپ کو جنت کے نظارے دکھائے گئے، جہنم دکھائی گئی، اور اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ اکیلا آپ کا سفر ہوا، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر ایک عبد تھا، ایک معبود تھا، ایک ساجد تھا، ایک مسجود تھا، اور یعنی اللہ رب العالمین سے کلام ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب تو میری محبت میں، میرے پیار و محبت میں کچھ تحفے پیش کر۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یہ یا باری تعالیٰ یہ میری طرف سے 3 تحفے ہیں کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ 3 وعدے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 تحفے پیش کیے کہ زبانی، قولی، بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں 3 تحفے عطا کیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمتیں ہوں اور تجھ پر برکتیں ہوں اللہ کی۔ اس مقام پر، اس معراج کے سفر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بھی یاد رکھا، فرمایا کہ یہ تحفے تحائف اور یہ رحمتیں، برکتیں، سلامتی صرف میرے لیے نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تمام میری امت کے جو نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، ان سب کے لیے بھی، کہ ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی رحمتیں ہوں اور ان پر بھی برکتیں ہوں۔ تو یہ امت محمدیہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ کے ہاں ہمیں یاد رکھا اور ہماری رحمتیں اور برکتوں کی دعا مانگی۔ تو یہ اس امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام کو سلام و جواب کے بعد دیکھا کہ ان کی دائیں طرف کچھ روحیں تھیں، بائیں طرف تھیں، اور دائیں طرف جب دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبر نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دائیں طرف قیامت تک آنے والی آپ کی نسل انسانی کی وہ نیک روحیں ہیں جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، جو جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اپنے دائیں طرف اپنی اولاد میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ نیک اولاد جو جنتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف فرمایا قیامت تک آنے والی وہ بدروحیں کہ وہ اولاد کہ جو جہنمی ہے، تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنا، تو اسی میں انسان کی نجات ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس نے میری اتباع کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، تو وہ انسان نجات پائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔